ناظرین آداب، 13 مئی 2026 مطابق 25 ذی-القعدہ کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی NTA نے نیٹ 2026 امتحان منسوخ کر دیا ہے۔ یہ امتحان 3 مئی 2026 کو منعقد ہوا تھا، لیکن پیپر لیک ہونے کی خبر کے بعد ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ حالات کے پیش نظر NTA نے امتحان کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایجنسی نے منگل کو جاری بیان میں کہا کہ 3 مئی 2026 کو منعقد ہونے والا نیٹ UG امتحان اب دوبارہ لیا جائے گا۔ امتحان کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ NTA نے کہا کہ یہ فیصلہ 10 مئی 2026 کی پریس ریلیز کے تسلسل میں لیا گیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق 8 مئی کو امتحان سے متعلق معاملات کو آزادانہ جانچ اور ضروری کارروائی کے لیے مرکزی ایجنسیوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مرکزی تفتیشی ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے موصول ہونے والے ان پٹس اور جانچ رپورٹس کا جائزہ لیا گیا۔ پیپر لیک معاملے میں CBI جانچ کے بھی احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ نئی دہلی میں ایک پروگرام کے دوران جب صحافیوں نے مرکزی وزیر تعلیم سے اس معاملے پر سوال کیا تو انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور بغیر رد عمل دیے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد اس مسئلے پر سیاسی اور سماجی حلقوں میں بحث تیز ہو گئی۔ اپوزیشن جماعتوں نے امتحانی نظام کی شفافیت اور سیکیورٹی انتظامات پر سوال اٹھائے ہیں، جبکہ طلبہ تنظیموں نے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی اور غیر جانبدارانہ دوبارہ امتحان کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے وزیر اعظم نریندر مودی کی پٹرول اور سونا نہ خریدنے سے متعلق اپیل کو غلط قرار دیتے ہوئے ملک کی ابتر معاشی صورتحال کے لیے مرکزی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ منگل کے روز پریاگ راج پہنچنے پر ہوائی اڈے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسٹر یادو نے کہا کہ ملک کی معیشت مسلسل کمزور ہو رہی ہے اور روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے پٹرول اور ڈیزل کی بچت اور سونا نہ خریدنے کی اپیل ملک کی معاشی حالت کے زوال کی علامت ہے۔ ہیمنتا بسوا سرما نے منگل یعنی 12 مئی کو دوسری بار آسام کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہیمنتا بسوا سرما آسام کے پہلے غیر کانگریسی لیڈر بن گئے ہیں جو مسلسل دوسری بار وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ واضح ہے کہ آسام میں یہ NDA حکومت کی تیسری مدت کار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ آسام اسمبلی انتخاب میں BJP کی قیادت والے NDA نے مجموعی طور پر 102 سیٹوں پر جیت حاصل کر کے واضح اکثریت حاصل کر لی تھی۔ تمل ناڈو اسمبلی میں کل یعنی 13 مئی کو ہونے والے فلور ٹیسٹ سے قبل ریاست کی سیاست میں ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور TV کے صدر تلاپتی وجے نے منگل کو AIADMK کے باقی لیڈران SP ویلومنی اور CV شنمگم سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کو انتہائی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ ویلومنی اور شنمگم گروپ کے پاس AIADMK کے 47 میں سے تقریباً 30 اراکین اسمبلی کا سپورٹ بتایا جا رہا ہے۔ ایسے میں قوی امکان ہے کہ یہ اراکین اسمبلی فلور ٹیسٹ میں TV کے حکومت کے حق میں ووٹ کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش کو ملک کی ہنرمندی کی راجدھانی بنانے کی سمت میں حکومت مہارت کی ترقی کو جدید ٹیکنالوجی، صنعتی ضروریات اور ڈیجیٹل اختراع کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے مسلسل نئے اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں منگل کو گورکھپور کے ایک ہوٹل میں اتر پردیش اسکل ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام سمواد پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ حکومت، صنعت، پرائیویٹ ITI آپریٹرز اور تربیتی اداروں کے نمائندوں نے نوجوانوں کو روزگار پر مبنی اور مستقبل پر مبنی تربیت فراہم کرنے کے بارے میں وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس پروگرام کی صدارت ریاستی وزیر آزادانہ چار کپل دیو اگروال نے کی تھی۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر کپل دیو اگروال نے کہا کہ ہنرمندی کے فروغ کے ادارے ایک خود کفیل ہندوستان کی مضبوط بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی توجہ اب ہنر سے روزگار ماڈل پر مرکوز ہے، جہاں روزگار کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ایک ترجیح ہے۔ مئو ضلع میں وزیر توانائی AK شرما اور سماجوادی پارٹی کے MP راجیو رائے کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ پیر کو میمو ٹرین کی افتتاحی تقریب میں اسٹیج پر گرما گرم بحث ہوئی۔ ناراض SP MP نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا کہ وزیر صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے، میں یہاں کا MP ہوں، پولیس میرے کارکنوں کو میرے سامنے دھکیل رہی ہے، آپ وزیر بن کر مغرور ہو گئے ہیں، یہ تکبر ٹھیک نہیں ہے۔ اسٹیج پر موجود لیڈران اور افسران نے دونوں کو خاموش کرایا۔ اس دوران SP اور BJP کے کارکنان میں بھی جھڑپ ہوئی اور زبردست ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ پولیس اور RPF نے کسی طرح حالات پر قابو پایا۔
कांग्रेस की पॉलिसियों और नजरियात पर एतमाद जाहिर करते हुए सीतापुर के रुकन पार्लियामेंट राकेश राठौर और प्रदेश कांग्रेस के ज्वाइनिंग इंचार्ज नितिन शर्मा की मौजूदगी में सीतापुर के मुतादिद अफराद ने प्रदेश सदर अजय राय के सामने कांग्रेस की रुकनियत इख्तियार की है। सीतापुर से IPF की मरकजी कमेटी के रुकन और मजदूर किसान मंच की रियासती नायब सदर सुनीता रावत, जागरूक नागरिक मंच की रियासती सदर रोशनी गुप्ता, लोक गुलकारा समीक्षा गौतम, खातून लीडर ज्योति भारती, मनरेगा मजदूर लीडर मीना सचान और राम देवी ने अजय राय के सामने कांग्रेस की रुकनियत हासिल की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने मंगल के रोज कहा कि नीट इम्तिहान मनसूख करके मरकजी हुकूमत ने नौजवान नस्ल के ख्वाबों के साथ खिलवाड़ किया है और लगातार सामने आने वाले पेपर लीक के वाकयात ने हुकूमत के तरीक़ाकार पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक अल अरबिया के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने मंगल के रोज मगरबी बका के इलाके सहमर पर 2 फिजाई हमले किए। ये कार्रवाई इस वक्त की गई जब इसराइली फौज ने मकामी आबादी को इलाका फौरी खाली करने और कम से कम 1000 मीटर दूर खुले मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की थी। इसराइली फौज के तर्जुमान अविखाई अदरई ने हिजबुल्लाह पर जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के जंगी साजो सामान या तनसीबात के करीब मौजूद अफराद अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर की राब्ताकारी ने तस्दीक की है कि जंगबंदी के बावजूद लिबनान में इंसानी सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। इदारे के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले रिकॉर्ड किए गए, जबकि तातीलात के दौरान 87 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली अप्रैल के वसत से जंगबंदी के निफाज के बावजूद जनूबी लिबनान में फ़िज़ाई हमले और देहातों मकानात की तबाही का सिलसिला जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने जनूबी लिबनान में इसराइली फौजों को निशाना बनाने के साथ शुमाली इसराइल की जानिब रॉकेट और ड्रोन हमले भी किए हैं। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी तसादुम में अब तक कम से कम 2846 अफराद जहाँ बहक और 8693 जख्मी हो चुके हैं। व्हाइट हाउस की नायब तर्जुमान एन कैली ने कहा है कि ईरान के मामले पर अमरीकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के सामने तमाम मुतबादिल मौजूद हैं। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए एन कैली ने कहा कि ईरान को अपनी मौजूदा बदतरीन सूरत हाल की हकीकत को समझना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं, ताहम इस हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने वाशिंगटन की जानिब से फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने की तजावीज़ पर तेहरान के नए रद्द-ए-अमल को फजूल और गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि इस जवाब से जाहिर होता है कि ईरान इस वक्त अपनी कमज़ोर तरीन हालत में है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक रिक्शे में नस्ब बम के धमाके के नतीजे में कम से कम 9 अफराद की जान चली गई है। पुलिस के मुताबिक धमाका एक रिक्शे में हुआ, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मकामी पुलिस चीफ अजमतुल्लाह ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि मरने वालों में ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार और एक खातून भी शामिल है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।